میرے میں آئیں گے، آپ کا نام آئے گا۔ تو چیف جسٹس صاحب، آپ ثاقب نثار صاحب کو بھی بلائیے، آپ رانا شمیم صاحب کو بھی بلائیے، آپ اس صحافی کو بھی بلائیے جنہوں نے یہ ایکسپوز کیا ہے، آپ ان کو بھی بلائیے جن کے نام آ رہے ہیں سٹنگ جج کے، آپ ان کو بھی بلائیے اور قرآن ان کے ہاتھ میں دیجیے اور کہیے کہ جس طرح آپ دوسرے عام پاکستانیوں سے کہتے ہیں، حالانکہ کانسٹیٹیوشن یہ بتاتا ہے ہمیں، جس کی آپ نے حلفداری لی ہے، کہ ہر انسان پاکستان میں برابر ہے۔ تو چلے، اب تو یہ ریٹائرڈ ہے نا، بلائیے ان کو، اب تو مقدس گائے نہیں ہے، تو بلائیے، بلا کے پوچھیے، اور قرآن ان کے ہاتھ میں بھی دیجیے، ثاقب نثار کے قرآن جو ہے وہ سٹنگ جو جج ہے اس کے ہاتھ میں بھی دیجیے، قرآن اور عہدیداروں کے ہاتھ میں بھی دیجیے، قرآن رانا شمیم کے ہاتھ میں بھی دیجیے، اور اس پہ یہ سوال پوچھیے کہ جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا۔ تو اگر کسی نے اپنی دنیا تو تباہ کرنی ہے، دین بھی تباہ کرنا ہے، ویسے تو کر ہی لیا ہے، اور بھی کریں گے۔ جب قرآن اٹھا کر جھوٹ بولے گا وہ آدمی، تو پھر سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کتنی بڑی لعنت دی ہے۔ تو کرنے دیں، اگر کوئی قرآن اٹھا کے بھی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولے، لیکن آپ تو اپنے فرائض پورے کیجیے، اس اہم ترین ادارے کو تو بچائیے۔ ایک جج کے آنے سے، غلط کنڈکٹ کرنے سے، غلط فیصلے دینے سے بات تو چلی جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اداروں میں اچھے اور برے لوگ آتے ہیں، لیکن جب ادارہ کے اوپر بات آ جائے، جب چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر بات آ جائے، جب سٹنگ ججز ہائی کورٹ کے اوپر بات آ جائے، سپریم کورٹ کے سٹنگ جج کے اوپر بات آ جائے، تو پھر عدالت خود چیف جسٹس اور عدالتوں کو چاہیے کہ وہ اس کا انصاف کرے میرٹ پہ، اور قانون اور آئین کے مطابق جو بھی ذمہ دار ہے اس کو سزا دے، تاکہ اس اہم ترین ادارے کی کریڈیبلٹی برقرار رہے، اس اہم ترین ادارے پر عوام کا اعتماد بحال رہے۔ بتائیے اب کون سا آدمی، جب چیف جسٹس سٹنگ پرائم منسٹر کے خلاف سازش کر سکتا ہے، جب مختلف عہدوں کے عہدیدار سٹنگ پرائم منسٹر کے خلاف سازش کر سکتے ہیں، تو عام آدمی کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے، عام لوگوں کی کیا حیثیت رہ سکتی ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو سازش کر کے ہٹایا گیا، تو بتائیے اس کا ایفیکٹ صرف ایک شخص پہ تو نہیں ہے نا، اس کا ایفیکٹ تو پورے ملک پہ آتا ہے، اس کا ایفیکٹ تو پوری قوم پہ آتا ہے، اس کا ایفیکٹ تو پھر بین الاقوامی جو معاہدے ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی آتا ہے۔ تو بہت ساری چیزوں میں یہ اگر ثابت ہے، اگر ثاقب نثار صاحب بے گناہ ہے تو ان کو عزت کے ساتھ آپ بھیجیے، اور اگر ثاقب نثار صاحب گلٹی ہیں، ثابت ہوتا ہے، تو پھر اس عہدے کو داغدار کرنے پر، اس ادارے کو کی عزت کو آپ کے خراب کرنے پر، آئین اور قانون کے خلاف کام کرنے پر، اور اپنے حلف توڑنے کے اوپر جو سزا بنتی ہے چیف جسٹس صاحب، پھر ثاقب نثار صاحب کو دیجیے، تاکہ آنے والے سپریم کورٹ میں کوئی بھی جج ایسے اقدامات کرنے سے بچے۔ بات سٹنگ پرائم منسٹر کی اپنی جگہ ہے، لیکن